ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔ اس کو بھی آپ تصور کرو گے، یہ غیر نہیں ہے آپ کے لیے تصور خیال اب آپ تصور کرو گے کس سے بات کر رہا ہوگا۔ جیسے اس طرف آیا اپنی پالیسی چینج کر دیا۔ بابا سنو، یقین کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تیار ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جانب سے ایس اے منیر صاحب کے انتقال پر تعزیت کرنا چاہتا ہوں، ان کی فیملی سے، ان کے تمام ان ساتھیوں سے جو بزنس کمیونٹی سے وابستہ ہیں، اور کراچی شہر میں خاص طور پہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ایسا منیر صاحب کے ساتھ میرا ذاتی طور پر بھی بہت پرانا تعلق ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا واسطہ بھی ایم سی بی سے، اور ایم سی بی کے وائس چیئرمین تھے، اور باوجود میرے بہت ساری لڑائیوں اور جھگڑوں کے ایسے منیر صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہمیشہ ایک اچھا رہا، ادب کا، لحاظ کا۔ انہوں نے میری عزت کی، میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، اور کل تک دوپہر تک وہ ایکٹیو رہے، حالانکہ بیماریوں میں مبتلا رہے وہ، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی سرگرمیاں جو ہے ختم نہیں کی۔ اور تقریباً شاید ایک ہفتہ پہلے ایک تقریب انہوں نے رکھی تھی، میں اس میں چیف گیسٹ تھا، اس میں بھی ان سے ملاقات ہوئی، لیکن بہرحال اب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لوائقین کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس مسٹر پارک میں کرنے کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس جو کل ملک بھر میں منایا جائے گا، اس حوالے سے جو جلسہ ہم نے یہاں رکھا ہے اس پر آپ کو تھوڑا آگاہی دے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر سال اپنا یوم تاسیس ملک بھر میں کسی ایک جگہ پر ایک بڑے جلسے کی صورت میں مناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک شہر میں یا کسی ایک صوبے میں بڑا اجتماع کرنے کے بجائے پورے ملک میں ضلعی سطح پر جلسے کیے جائیں۔ اور ہم نے یہ گزارش کی تھی خاص طور پہ کہ کراچی کو بجائے اس کے کہ ہم 7 جلسے اضلاع میں کریں، ہمیں یہ اجازت دی جائے کراچی ڈویژن جو ہے ایک جلسہ کرے، جس کی پارٹی لیڈرشپ نے مہربانی کی، ہمیں اجازت دی، اور ہم نے پوری کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ کا ایک جلسہ 30 تاریخ کو یہاں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس جلسے میں کسی بھی مرکزی لیڈر کا، آصف علی زرداری صاحب کا یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شرکت کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن چند روز پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تو وہاں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جناب پورے ملک میں آپ کی پارٹی کے جلسے ہوں گے 30 نومبر کو، تو آپ کہاں جلسے میں شرکت کریں گے؟ تو ان کا جواب تھا کہ میں دیکھوں گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ جب وہ کراچی واپس آئے تو وقار مہدی صاحب، نثار کھورو صاحب اور میں خود ان سے ملنے گئے، اور ہم نے ان سے خاص طور پہ میں نے ان سے کراچی کے پارٹی عہدیداران کی جانب سے یہ اپیل کی، گزارش کی کہ اگر آپ نے کسی بھی شہر میں کسی ایک جلسے میں جانا ہے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کراچی کے جلسے میں شرکت کریں۔ اس وقت انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں شرکت کروں گا، لیکن کل سوشل میڈیا پہ جو ہمارا ایک آفیشیل پیج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس پر یہ آیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ اگر ہمیں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے میں آنا ہے تو یقیناً ہم نشتر پارک کے بجائے شاید
اس سے کوئی اور بڑی جگہ جو ہے اس کا انتخاب کرتے اور وہاں پر جلسہ کرتے. لیکن بہرحال چیئرمین صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے کارکنوں کے کہنے پر ہمیں یہ اعزاز دیا کہ یوم تاسیس کا جلسہ جو کراچی میں ہوگا اس میں وہ شرکت کریں گے. یہاں ہم نے ایک اور چیز بھی کی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. کل آپ کے علم میں ہے کہ ورکنگ ڈے ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کراچی شہر میں ٹریفک کے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. عام طور پہ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے ڈسٹرکٹس کے جلوس جو ہیں وہ بلواتے ہیں, وہ جلوس آتے ہیں اور جلسوں میں شرکت کرتے ہیں. لیکن لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کی مشکلات میں کمی کی جا سکے, پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہماری جو جلوس آئیں گے وہ ڈسٹرکٹس کے جلوس نہیں ہوں گے بلکہ کراچی کی جو 246 یوسیز ہیں ان یوسیز کا الگ الگ جلوس آئے گا تاکہ وہ نسبتاً چھوٹے ہوں اور وہ اپنے راستے میں عام طور پر جو ٹریفک آتا ہے اس ٹریفک کے ساتھ ساتھ جلسہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ کم سے کم جو ہے وہ کراچی شہر میں ٹریفک کے اندر خلل ڈالیں. یہ ہم نے کوشش کی ہے. جہاں تک پارکنگ کا مسئلہ ہے, پارکنگ کے لیے ہم نے جو یہاں سے قریب ہی جنا گراؤنڈ ہے جہاں ماضی میں ہم جلسے کرتے رہے, ہم نے اپنے تمام کارکنوں کو یہ کہا ہے کہ اپنی تمام گاڑیاں اپنی موٹر سائیکلیں جو ہیں اس جنا گراؤنڈ میں پارک کریں, اس لیے کہ بہت بڑی جگہ ہے تاکہ وہ پارکنگ اگر ہم گلیوں میں سڑکوں پہ کہیں کریں گے تو اس سے بھی پارکنگ جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس میں اضافہ ہوگا. لہذا اس چیز کو حل کرنے کے لیے ہم نے پارکنگ جنا گراؤنڈ میں جو ہے وہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج شام 7 بجے پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کا جو کراچی ڈویژن کا جو تنظیم ہے وہ یہاں ایک خواتین کے لیے ایک کیمپ لگائیں گی جس میں ظاہر ہے کہ جو یوم تاسیس کی خوشی میں خواتین میں چوڑیاں, مہندی لگانا اور اس قسم کی جو سرگرمیاں عام طور پہ ہوتی ہیں اس کا بندوبست کیا گیا ہے. اور رات 9 بجے اسی نشتر پارک میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جانب سے ایک شاندار آتش بازی کا مظاہرہ رکھا گیا ہے. آپ تمام دوستوں کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں آئیں اور اس آتش بازی کا مظاہرہ جو ہوگا اس کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جلسے کا ٹائم گے کہ 4 بجے اس جلسے کا آغاز ہو جائے, لیکن عام طور پہ تھوڑی بہت تاخیر ضرور ہوتی ہے, لیکن ہم نے تمام کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ وہ 4 بجے یہاں پہنچ جائیں. ہم نے یہاں غیر ضروری فرد جو ہے وہ میڈیا کے اس سیکشن کے اندر داخل نہ ہو سکے. تھوڑی بہت تکلیف آپ کو بھی ہوگی, لیکن امید ہے جیسے ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ اس میں تعاون کریں گے. ہم نے کنٹینر تو بڑا آپ کے لیے لگایا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی مشکل ہو, لیکن ہم نے جس طرح ہمیشہ ہم ایک لائیو فیڈ دیتے ہیں اپنے کیمرے لگا کر تاکہ آپ کو بہتر ویو مل سکے جو مقررین ہیں ان کا بھی اور جو کراؤڈ ہے اس کا بھی, وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے. یہ ہمارا سلسلہ تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے 55 سال جو اس ملک کی سیاست میں گزرے ہیں وہ قربانیوں کی اور جد و جہد کی ایک لازوال داستان ہے. ہم جہاں حکومتوں میں رہے ہم نے عوام کی خدمت کی, لیکن ساتھ ساتھ اس ملک پر جب جب آمرانہ حکومتیں آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ یہاں قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ قیادت سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد کارکنوں کا نمبر آتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس خطے میں بہت ہی کم آپ کو ایسی تنظیمیں, سیاسی جماعتیں اور بہت ساری تنظیمیں ہو سکتی ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی سیاسی جماعت شاید ہی کوئی ملے کہ جس کے کارکنوں نے اور قائدین نے پھانسی بھی قبول کی ہو, اپنے قتل بھی کروائے ہوں, جیلیں بھی کاٹی ہوں, کوڑے بھی کھائے ہوں, لیکن اپنا جو ایک نظریاتی ایک موقف تھا, ایک اصول تھا, پارٹی کی جو ایک سوچ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اور ہم نے عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو ہماری شاید ہمارا حصہ بنتا تھا ہم نے اس سے زیادہ اپنے حصے سے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کی ہے, اس ملک میں جمہوریت کی خدمت کی ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर आइन की शक्ल किसी ने बिगाड़ दी तो 18वीं तरमीम की सूरत में हमने उसको बहाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पता नहीं कितने बेशुमार काम इस मुल्क के लोगों के लिए किए जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह इस मुल्क के लोगों की खिदमत करती रहेगी और इस मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम देने के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करती रहेगी। मैं वक़ार भाई से गुजारिश करूँगा थोड़ी सी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सईद गनी साहब ने कल यौम तासीस के होने वाले जलसे के हवाले से बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, लीडरशिप ने फैसला किया कि इस साल जो यौम तासीस है वो ज़िली सतह पे मनाया जाएगा। उसकी वजूहत ये थी कि आपको मालूम है कि सूबा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाके और पख्तूनख्वा के कुछ इलाके सैलाबी सूरत से दो चार रहे, और जिसके बाइस वहाँ अब रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी उस सारे अमल में जो हैं वो शरीक हैं। इसलिए कल पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस सूबे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के अंदर ये तकरीबात मुनक्किद होंगी, और पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के तहत कराची डिवीज़न की सतह पर कल ये नेशनल पार्क के अंदर शाम 4 बजे एक अजीम शान यहाँ इज्तिमा मुनक्किद होगा। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है तजदीद एहद वफा करेंगे। आपको मालूम है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 30 नवंबर को इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, और ये पार्टी अब एक जो पौधा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था, आज वो एक तनावर और घना दरख्त बन गया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल, सेक्युलर और तरक्की पसंद पार्टी है, और जो फ़लसफ़ा, फ़िक्र फ़लसफ़ा और जो मंशूर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था वही आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में हम वो उस पर गामदन है, और इंशाअल्लाह कल हम अपना तजदीद एहद वफा भी करेंगे, और कल एक शानदार अवामी इज्तिमा होगा, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज से अपना यौम तासीस मनाएगी। अच्छा सही जी, तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी अब 55 साल अपनी उम्र पूरी करने जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जिन मकासद के लिए ये पार्टी बनाई गई थी वो मकासद कितनी हद तक पूरे कर पाई है, और इस मुल्क के जो मौजूदा जो सिनारियो है उसमें जमहूरियत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आपके ज़हन में क्या है, क्या करेंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम से लेकर आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और अगर कभी जमहूरियत पर कोई आंच आई तो सबसे भरपूर आवाज़ अगर किसी जमात ने उठाई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका मवाजना आप किसी भी और सियासी जमात की कुर्बानियों से नहीं कर सकते। यहाँ आज की जो सूरत हाल है अगर उसको भी आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि बाकी सियासी जमातों ने मुख्तलिफ फैसले किए, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो मशवरा दिया उनके मशवरे पर अगर वो जमातें चली तो शायद उनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक हो गई। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। 2007 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्शन करवा रहा था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, और उस शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत को कायल करने के लिए जब लोग आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिले तो जब निकले तो वो कायल होकर निकले कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, और उस फैसले ने यह साबित किया कि उस इलेक्शन के नतीजे आने के बाद इस मुल्क में मुशर्रफ की जो आमराना हुकूमत थी उसका खात्मा हुआ, और मुशर्रफ को भी अपने घर जाना पड़ा, और उसके बाद 18वीं तरमीम हुई, सूबों को खुद मुख्तारी मिली। वो चीज़ें जो 1973 के आइन के तहत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अमल करने के बाद मुमकिन हुई। अब अगर आप आ जाएं, जब इमरान नाजी की हुकूमत यहाँ पर थी तो तमाम जमातों ने फैसला किया कि हम असम्बलियों से इस्तीफे देंगे और इस्तीफे देकर हम सड़कों पर आएंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जो इससे इख्तलाफ करती रही, और पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को कायल किया
کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی لڑائی اسمبلیوں کے اندر لڑنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے اس مشورے پر جب سیاسی جماعتوں نے عمل کیا تو اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو سوچ ہے وہ شاید دیگر جماعتوں سے بہت منفرد اور مختلف ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس ملک کے آئینی ادارے جو ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آئین کے اوپر اگر آئین کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں تو بڑے بڑے مقاصد جو ہیں وہ آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی پیپلز پارٹی اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر، اگر 2007 میں باقی جماعتیں مخالفت بائیکاٹ کر جاتی اور پیپلز پارٹی لڑتی تو پیپلز پارٹی تنا جو ہے وہ شاید 2/3 میجورٹی لے جاتی اور ہم اسمبلی میں ہوتے، لیکن ہم نے اور جماعتوں کو کہا کہ آپ الیکشن میں آئیے۔ اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ذاتی مفادات کو آگے نہیں رکھا، بلکہ قومی، آئینی اور جمہوری مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے شاید اپنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کو 55 سال ہو گئے، بیچ میں ایک پارٹی آئی جس کا نعرہ تھا چلی چلی تحریک چلی، تحریک انصاف چلی، ابھی تک چلی جا رہی ہے، صاف چلی شفاف چلی، شفاف چلی، صاف بھی چلی اور شفاف بھی چلی، تاریخ انصاف چلی، تاریخ انصاف چلی، تاریخ انصاف چلی۔ تو وہ جو تاریخ انصاف جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس نے جو 26 تاریخ کو اسمبلیوں سے دی جانے کا اعلان کیا، باقی جو چھوٹی موٹی اسمبلیاں ہیں ان کے حوالے سے کہا، سنا یہ جا رہا ہے کہ بڑی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا میں تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پنجاب پولیس پھر تو میں نہیں چھوڑے گی، بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس نے بڑا ڈرایا ہے اس کو، تو اس نے کہا میں سوچوں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف وہ ضمنی انتخابات میں حصہ بھی لیتے، اب آپ کو کہتے مجھے ووٹ دو، دوسری جانب وہ اسمبلی جہاں ہے وہاں سے بھی لوگوں کو کہتے استعفیٰ دو، یہ ایک آدمی کوئی 75-100 اسمبلی اور انتخابات سے لڑے گا کیا؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے، اور اس کے اندر کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، نہ اس کے اندر خود عقل ہے اور نہ وہ کسی اور کی بات مانتا ہے۔ عمران خان کو البتہ ایک بات کا پتہ ہے کہ اس کی جماعت کے 2-4 لوگ ایسے ضرور ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو فارغ ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہو جائے گی، بہت جلدی ہو، تاکہ ان 2-3 لوگوں کا نمبر لگے۔ عمران چونکہ انتہائی انا پرست خود غرض آدمی ہے، تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اگر میں نہیں تو بیٹا اور بھی کوئی نہیں۔ ہاں، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، اسے پتا ہے وہ شاید مشکل ہوگا، تو اس نے کہا کہ استعفے دے سارے، تاکہ کوئی جو ہے میدان میں بچے ہی نہ۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی سے ان لوگوں نے وہ جعلی استعفے دیے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے استعفے دینے کا، قانون اور آئین کے مطابق، کہ ہر ممبر اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا اور اسپیکر صاحب کو دے گا، اور اسپیکر کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے کہ اس بات کا اطمینان کرے کہ جس ممبر نے استعفیٰ دیا ہے اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جب ان کو بلایا ممبرز کو کہ بھائی آئیں اور آپ ویریفائی کیجئے کہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسپیکر صاحب نے جب مطمئن ہو گئے کچھ لوگوں کہ ہاں بھائی ان کی رائے تھی کہ جی ان لوگوں نے واقعی استعفیٰ دیا، قبول کرنا شروع کیے، تو یہ سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسے ایک سیاسی ڈرامہ ہم نے کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفے دینا نہیں چاہتے تھے، سیاسی ڈرامہ کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو بھائی بہت آسان ہے، ہر ممبر ہاتھ سے استعفیٰ لکھے، جا کر اسپیکر صاحب کو تھما کے آ جائے، اور اس کو اور زیادہ پکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو بھی بنا لے، ہر کام کا یہ بناتے ہیں، ویڈیو بھی بنا لیں کہ جی میں نے اسپیکر کو استعفیٰ دے دیا اور میرا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ کرنے سے ان کے تمام استعفے قانونی طور پر جو ہے وہ قبول ہو جائیں گے، اور اسپیکر اس بات کی پابند ہوگا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے۔ تو اگر تو استعفے دینے کی نیت ہے تو یہ کرے نا، لیکن نیت نہیں ہے، سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ چونکہ عمران خان نے بہت جھوٹ بول کے، جھوٹے دعوے کر کے، یہ دوسرا شیخ رشید ہے جو دعوے کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بھڑکے مارتا رہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی ہمارے بادشاہ ہیں،
आज तक शेख रशीद की बातों पे अमल कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं उसको, और उसको ब्रेकिंग न्यूज चला रहे होते हैं। इमरान खान के भी चौलों में आ जाते हैं और उसकी बातों पे भी ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। वो कह रहा होता है आखिरी बोल, हम कह रहे हैं भाई कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन लोग, इमरान खान ने बड़ा काम कर दिया, बड़ा फैसला कर दिया, कोई फैसला नहीं किया है, उसके पास रास्ता कोई नहीं था। अब लोगों को मुंह दिखाने के लिए जब जा रहा था पिंडी से वापस, तो कुछ ना कुछ तो भड़क इसने मारी थी, तो ये कह दिया कि असेंबली से जा रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान का इस मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक तारीख बाप था जो ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान की सियासत से निकलने के बाद बहुत रोशन होगा। और बाकी ये जो इस्तीफे ये सारे ड्रामे हैं, और कई लोगों ने मना कर दिया, इमरान खान से राब्ते में भी नहीं आ रहे हैं कि जो इस्तीफे देने की बात वो कर रहा है उसमें। जी सही साहब, इस्तीफा की बातें हुई मगर इस्तीफा असेंबली से नहीं आ रहे, कहीं और से इस्तीफा आने लगे, उन पर क्या कहेंगे? यार देखें, पाकिस्तान की सियासत को जिन लोगों की वजह से खराबी का सामना करना पड़ा, और मैं हमेशा कहता हूँ ना, इमरान खान बहुत ही मनूस आदमी है, इसकी नौसत जहाँ पड़ती है बर्बादी करता है। तो इसने पाकिस्तान पे पड़ी तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान के इदारे, सबको उसने बर्बाद करने की कोशिश की। और जो बेचारे इमरान से जुड़े उनको भी साथ साथ वो ले गया। तो ज़ाहिर है जो मनूस आदमी होता है उसकी नौसत जहाँ आसपास होती है वही पड़ती है। देखा अभी आपने कहा कि यूसी की सतह पर कल छोटे छोटे बुलाए ताकि ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो। आज जनवरी में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के लिए क्या पीपल्स पार्टी इस दफा बाकी आप मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है? वर्क शुरू कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कारकुनों को जमा करने की, तो आप की आवाज़ से बात की। मैं उस तनाज़ में ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इस दफा बाकी सर बलदियाती इलेक्शन में उतरेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त ये नहीं चाहती थी कि बल्दियाती इलेक्शंस ना हो। हमारी ये आज भी ख्वाहिश है, और जब भी इलेक्शन को आगे बढ़ाने की बात हुई है, मैं कराची का सदर हूँ पार्टी का, हमारी पार्टी के अंदर से हमें बड़ा दबाव आता रहा कि जी इलेक्शन आप वक्त पे करा दीजिए। और उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त कराची शहर में अगर किसी सियासी जमात की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है तो वो पीपल्स पार्टी है। बाकी मेयर बनने के ख्वाब देखने पर पाबंदी कोई नहीं है, हर आदमी देख सकता है, तो लोग देख रहे हैं। लेकिन चूंकि वो सूरत हाल ऐसी बन जाती है, ज़ाहिर हम ये भी नहीं चाहते कि हम हुकूमत पर दबाव डालें और जो सिक्योरिटी दरकार होती है उसके बगैर इलेक्शन करा दिए जाएं। बल्दियाती इलेक्शंस हर गली गली में जो है वो ग्रुप्स होते हैं, मुखालिफतें होती हैं, और आम इलेक्शन के मुकाबले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी आपको ज़्यादा दरकार होती है। और बदकिस्मती से ये बारिशें और सैलाब की वजह से हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि इलेक्शन टाइम पे हो सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 15 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है, कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में ये इंतखाबात हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे